آج سپریم کورٹ کے باہر ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کیا جا رہا تھا۔ ریڈ زون میں داخل ہو گئے، پولیس آگے آئی، پولیس کو کراس کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں گا اسلام آباد میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے، اور آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم فیصلہ ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ باقی ایک بہت ہی فنی خبر ہے، لیکن ایک دکھ اور افسوس کی بات ہے، چوہوں کی ایک خبر ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں خبر کیا ہے۔ کرتا ہوں آج کا ولاگ شروع۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ آج مظاہرین قاضی فائز عیسیٰ کا جو فیصلہ آیا، آج مذہبی جماعتوں کے مختلف مذہبی جماعتوں کے لوگ، جس میں جمعیت علماء اسلام، تحریک لبیک، اس کے علاوہ اور مختلف جماعتوں کے لوگ آج قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف احتجاج کے لیے باہر نکلے، اور آج پہلے وہ ڈی چوک پہ ایک بڑی تعداد میں لوگ پہنچے۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف نعرے بازی کی گئی، قاضی گو کے نعرے لگائے گئے، اور پھر یہ کہا گیا کہ قاضی اپنے ایکسٹینشن کے چکر میں ہے اور پھر ایسے فیصلے دے رہا ہے جس سے اسلام کی بدنامی، اسلام کو یہ بدنام نہیں کر سکتے، یہ چاہتے ہیں اسلام کو کمزور کیا جائے، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایکسٹینشن کے چکر میں ایسے فیصلے دیے جا رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ آج لوگوں کا وہاں یہ مطالبہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کو فوراً عہدے سے ہٹایا جائے اور قاضی فائز عیسیٰ اپنے کیے گئے فیصلوں کو واپس لیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ مذہبی جماعتیں نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی قاضی فائز عیسیٰ پہ عدم اعتماد کیا ہے۔ عمران خان نے بھی عدم اعتماد کیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ میرے فیصلوں کو نہ سنیں، اور آج مذہبی جماعتیں جو ایک فیصلہ دیا گیا کہ قادیانی جو ہیں وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے آج مذہبی جماعتیں احتجاج کے لیے باہر آئیں، اور آج انہوں نے تمام رکاوٹیں توڑ کے وہ ریڈ زون میں داخل ہوئے۔ پولیس کی گاڑیاں وہاں موجود تھیں، ان پہ پتھراؤ کیا گیا، سگنل توڑ دیا گیا، اور پھر وہاں پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی، اور پولیس کی بھاری نفری پہنچتی ہے اور وہ تھوڑی ہی دیر بعد وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس احتجاج کی سمجھ نہیں آئی، مطلب یہ احتجاج کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آئے پھر واپس چلے گئے، اس کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، ایک چیز مجھے بھی سمجھنی ہے، آپ سب کو سمجھنی ہے کہ ایک طرف منظور پشتین کے لوگ آتے ہیں، ایک طرف یہ لوگ آتے ہیں، ایک طرف جماعت اسلامی آتی ہے، اور ایک طرف بہت سے ایسے لوگ ہیں جو احتجاج کے لیے ڈی چوک پہ پہنچتے ہیں، انہیں نہیں روکا جاتا۔ لیکن جو ہی تحریک انصاف اعلان کرتی ہے جلسہ کرنے کی، چاہے وہ ترنول میں ہو یا اسلام آباد کے کسی کونے میں ہو یا F9 پارک میں ہو، تو پولیس کی باری نفری اتنے ڈنڈے اٹھا کے شیل لے کے وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ ایسا رویہ کیوں ہے؟ کیا یہ سب جو کیا جا رہا ہے یہ خود کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ایک جماعت کو تو یہ باہر نہیں نکلنے دیتے، ایون کہ کوئی بندہ جھنڈا لے کے نکلے تحریک انصاف کا، اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 14 اگست کی رات کو، 13 اگست کی رات کو پاکستانی تحریک انصاف کا جھنڈا لے کے، پاکستان کا جھنڈا لے کے باہر نکلے، گرفتار کر لیے گئے، ان کی بائک چھین لی گئی، اور بائکوں کا جو حال کیا گیا، ابھی مجھے کچھ لوگ بتا رہے تھے کسی کا ٹائر پنچر کر دیا گیا، کسی کا ٹائر پھاڑ دیا گیا، کسی کے ساتھ کیا کیا گیا۔ لوگ یہ جو اپنی چیزیں ہوتے ہیں حلال کی روزی سے بہت مشکل سے بناتے ہیں، لیکن انہیں کیا پتہ حلال کیا ہوتا ہے، یہ کیا جانے کہ حلال کس طرح کمایا جاتا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف ان لوگوں کو ریڈ زون میں سپریم کورٹ کے گیٹ پہ جانے کی اجازت ہے، اور دوسری طرف تحریک انصاف کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ جو تضاد ہے، یہ جو ایک طرف اس طرح کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف تحریک انصاف کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک ملک میں جو 2 دستور ہیں یہ نامنظور ہیں۔ آج اس طرح کیا گیا، لیکن میں آپ کو تحریک انصاف کے حوالے سے بھی بتا دوں کہ تحریک انصاف کے لوگ جلسے کی بھرپور تیاری کیے رکھے ہیں۔ تحریک انصاف کا آج سے 2 دن بعد جلسہ ہے، آج سے ہی، یعنی جو ابھی صبح آئے گی، دن آئے گا، میں جلسے کے حوالے سے کوریج سٹارٹ کرنا شروع کر دوں گا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کی بھرپور تیاری ہے،
خیبر پختونخوا میں ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں. خیبر پختونخوا کے ہر شہر سے ہر ایم پی اے کو ذمہ داری دی گئی ہے اور ہر ایم پی اے ایم این اے کو کہا گیا ہے کہ آپ نے قافلے کے ساتھ نکلنا ہے. اور آج شیخ افضل مروت نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ پشاور سے آنے والے قافلے کو ریسیو کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب سے تو قافلے نہیں آ سکتے. پنجاب سے لوگ اپنے اون پہ خود آئیں گے، کوئی 10 کر آگے، کوئی 5 آگے، کوئی 7 آگے، کوئی 20 آگے. جو یہ ہے کہ ریلی لے کے آنا وہ بہت مشکل ہوگا، کیونکہ پنجاب پولیس کی فستائیت، پنجاب پولیس کا جو ظلم ہے وہ آپ کو پتہ ہے. بتا رہا تھا میں جلسے کے حوالے سے خیبر پختونخوا سے قافلے آئیں گے، مالاکنڈ سے، اس کے علاوہ پشاور سے، کرک سے، کوہاڑ سے، دیر سے، لکی مروت سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، مختلف شہروں سے قافلے پہنچیں گے اسلام آباد. اب ایک یہ خبر ہے کہ یہ قافلے اکٹھے ہوں گے سوابی انٹرچینج کے قریب، اور پھر ایک ریلا آئے گا جو اسلام آباد، جو رکاوٹیں توڑ کے اسلام آباد میں داخل ہو جائے گا، جس کی قیادت علی امین گنڈا پور کریں گے. اور پنڈی کے لوگ، اسلام آباد کے لوگ بھی تیار ہیں جلسے کے لیے، لیکن انتظامیہ کی بھی تیاری نظر آ رہی ہے. ایک لسٹ تیار ہو چکی ہے جو یہ سننے کو مل رہا ہے. 5500 لوگ ہیں جو اس لسٹ میں شامل کیے گئے ہیں، جنہیں گرفتار کیا جائے گا، نظر بند کیا جائے گا، صرف اس وجہ سے کہ جلسہ کامیاب نہ ہو سکے. لیکن 5000 لوگوں کو گرفتار کرنے سے یہ جلسے کو کبھی بھی ناکام نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں. اور اس کی واضح مثال سوابی جلسہ ہے. سوابی جلسے کے بارے میں بتاؤں تو وہاں آدھے لوگ جو تھے جلسہ گاہ میں وہ پنجاب سے آئے تھے. پنجاب پہنچے گا، اور ایون کہ لوگ ابھی سے ہی، آج مجھے کراچی سے، یقین کریں میں حلفاً کہتا ہوں، کراچی سے آج مجھے تقریباً 15 لوگ ملے ہیں جو جلسے کے لیے یہاں پہنچ چکے ہیں. کراچی سے لوگ آ رہے ہیں، پنجاب سے مختلف لوگ ابھی سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس دن وہ اس طرف جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ اس دن ماحول کیا ہوتا ہے، کیا شیلنگ ہوتی ہے، کیا تحریک انصاف کو جلسہ کرنے دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ابھی تک ہم دیکھیں 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کو جلسہ کرنے کی کوئی اجازت نہیں اسلام آباد میں، پنجاب میں. لیکن جلسے ہوئے، تالا کنگ میں ریلی ہوئی، قصور میں جلسہ ہوا، لاہور میں ایک جلسہ ہوا تھا. آپ دیکھتے ہیں اسلام آباد کا جلسہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن 22 تاریخ کی رات، 22 تاریخ کی شام 4 بجے ترنول چوک، پشاور روڈ جو ہے، وہاں تحریک انصاف جلسہ کرے گی. اور جو ٹائٹل ہے جلسے کا وہ یہ ہے، نکلو کپتان کے لیے، نکلو عمران خان کے لیے. دیکھتے ہیں جلسہ کیسا ہوتا ہے، آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اہم فیصلہ ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس جو اڈیالہ جیل میں جس کی سماعت ہو رہی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حتمی فیصلہ دینے سے روک دیا. جسٹس میاں گل حسن نے یہ فیصلہ سنایا ہے، بڑا زبردست فیصلہ سنایا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے اس پہ جو چھوٹی عدالت ہے، یعنی ٹرائل کورٹ میں جو ٹرائل چل رہا ہے، وہ اس پہ فیصلہ نہیں سنائیں گے. ہائی کورٹ اس پہ فیصلہ سنائے گی. کیا فیصلہ آتا ہے یہ دیکھا جائے گا. کچھ ججز جو ہیں وہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کر رہے ہیں. ججز بھی سٹینڈ ہوتے ہوئے، یعنی سٹینڈ کیے ہوئے نظر آتے ہیں. اور دوسری طرف کچھ ججز ایسے ہیں جن کا کردار آپ کے سامنے ہے، جس میں قاضی فائز عیسیٰ ہیں. جو میں آپ کو بتایا کہ فنی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کہا جا رہا ہے کہ چوہوں کی بھرمار ہے. وہاں ایسے چوہے تو ہیں جو عوام کے ووٹوں کے ذریعے نہیں آئے، عوام کے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈال کے آئے ہیں. لیکن کچھ ایسے چوہے بھی ہیں. پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے جوتے چوری ہو گئے. وہاں چور تو بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہے وہاں چور ہیں، لیکن اب چوہوں کی بات کی جا رہی ہے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں چوہوں کی بھرمار ہے. اور سی ڈی اے نے چوہے پکڑنے کے لیے 12 لاکھ کا بجٹ متعارف کر دیا ہے کہ 12 لاکھ روپے چاہیے. ہم شکاری بلیاں لے کے آئیں گے، ہم اس کے علاوہ جو کنڈیاں لگاتے ہیں وہ لے کے آئیں گے اور چوہوں کو پکڑیں گے. یہ اندازہ لگائیں، جہاں لوگ ایک وقت کی روٹی کھانے سے لوگ مشکل کا شکار ہیں، لوگ بڑی مشکل سے ایک وقت کی روٹی اور لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا، وہاں سرکاری پیسوں کو اس طرح لگایا جا رہا ہے اور چوہوں کو پکڑنے کے لیے 12 لاکھ روپے مختص کر دیے گئے ہیں. یہ ظلم ہے، سراسر ظلم ہے. لیکن یہی کہنا چاہوں گا، اس ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے. میں نہیں کہتا کہ اس جماعت کے ساتھ نکلیں، اس جماعت کے ساتھ نہ نکلیں، لیکن اپنے حق کے لیے ضرور باہر نکلیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.